حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم شکل اور پورے عرب میں ایک جنگجو کی حیثیت سے ان کی شہرت نے دشمنوں میں بہت زیادہ شدت پیدا کر دی تھی۔ جب اس شیر نے میدان میں اپنا ظہور کیا تو دشمن نے اسے دریا تک پہنچنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دلیری اور بہادری سے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب کیا، ہم خود ہاشمی قبیلے کی تلوار ہیں اور آپ کا خون بہانے کے لیے تیز دہاڑوں سے تیز ہیں، حق کے مخالفین کے بیٹے۔ افسوس اگر ہمارے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے اور ان مصیبتوں کو دیکھتے جو ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہی ہے تو وہ واقعی آپ سے دکھی ہوں گے۔ تلواروں کے نیچے موت تسبیح کر رہی ہے کیونکہ ہمارا پھل جنت ہے۔ لعنت ہو اس دنیا پر اور اس کی عارضی لذتوں پر، تم سب جہنم کی آگ میں بھونے جاؤ گے۔ یہ الفاظ سن کر دشمن نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے باک شیر ایک زوردار گرج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر اس شخص کو ذبح کیا جو ان کی پہنچ میں آیا۔ عمر بن سعد کی افواج میں ایک شخص تھا جس کا نام مرید بن صدف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تباہی مچا رہے ہیں اور یزید کے بہترین سپاہیوں کو مار رہے ہیں تو وہ بہت جنگلی ہوا اور غصے سے کہنے لگا، یہ بڑی شرمندگی اور افسوس کا موقع ہے کہ ایک ہاشمی بہت تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ہم بے شمار ہیں، ہماری عددی طاقت دیکھیں۔ اگر تم میں سے ہر ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائے اور اسے اپنے چہرے پر پھینک دیں تو وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ تم سب بزدل ہو، پیچھے ہٹو، مجھے تنہا عباس سے لڑنے دو، میں اسے جلد ہی قتل کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھاگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنی طاقت اور مہارت کو آزمانے کے لیے مرید بن صدف کے ساتھ لڑنے لگے، جس نے اپنی شائستگی، جرأت اور مردانگی پر فخر کیا اور جو اپنی فتح پر زیادہ پر اعتماد تھا۔ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حقارت سے کہا، عباس واپس جاؤ اور لڑائی نہ کرو، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے کیونکہ تم بہت جوان اور نازک ہو، فوراً چلے جاؤ اور پرامن اور خوشگوار زندگی گزارو۔ یاد رکھو کہ وہ افراد جنہوں نے اب تک تمہارے ساتھ جنگ کی ہے اور جنہیں تم نے اتنی آسانی سے قتل کیا ہے، ان کے پاس ضروری جنگی سامان نہیں تھا۔ جان لو کہ تم میرے لیے کوئی مماثل نہیں ہو۔ عقل مند کے لیے ایک لفظ کافی ہے، اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بے باک شیر اور بنی ہاشم کے چاند نے مرید بن صدف کو شروع سے آخر تک صبر سے سنا۔ جب وہ اپنی تقریر مکمل کر چکا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیری سے کہا، خدا کے دشمن، میرے لیے آپ کی شرائط سے اتفاق کرنا بالکل ناممکن ہے۔ تم مجھے برباد نہیں کر سکتے، لیکن تم خود برباد ہو جاؤ گے۔ جو خدا کے لیے مرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جو خدا کے خلاف لڑتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مبارک ہے وہ لوگ جو خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ یقین کرو کہ تم مجھے گمراہ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم میرے نبی کے ساتھ تعلق سے واقف ہو، علی کا بیٹا، خدا کا شیر، نہ کانپ سکتا ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وہ کبھی بھی بری قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔ وہ کسی بھی دشمن سے کبھی نہیں ڈر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ انسان کی عظمت کا راز اس کے خدا پر غیر متزلزل ایمان میں پوشیدہ ہے۔ اسے ہر حال میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ خدا کی حکمت ناقابل یقین ہے، وہ جو بھی کرتا ہے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ میں اپنی قسمت سے ناراض نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی اپنے لیے محفوظ رکھتا ہوں اس سے پوری طرح باخبر ہوں۔ میں کبھی بھی اس دنیا کے نقصان پر نہیں رو سکتا اور موت سے بچنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ جب میرے پاس موت آئے گی میں اس کا خیر مقدم کروں گا۔ اگر یہ خدا کی راہ میں میرے سامنے آئے، میں خوشی سے موت کے سامنے سر تسلیم خم کروں گا۔
کیونکہ جنت اس دنیا سے زیادہ خوشگوار ٹھکانہ ہے، یہ دنیا رہنے کے قابل جگہ نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اسلام کے لیے مرتا ہے۔ مرید بن صدف اس جواب پر اتنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ یزید کی طاقتور اور مضبوط قوتوں سے گھیرے ہوئے شخص سے اس نے کبھی بھی ایسے جرأت مندانہ جواب کی توقع نہیں کی تھی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی اپیل نے مطلوبہ اثر نہیں دیا۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور غیر معمولی شائستگی پر خوفناک تھا۔ فانی خطرے کے اس لمحے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ٹھنڈے پرسکون اور باوقار تھے، اس نے صورتحال کی سنگینی کو مکمل طور پر محسوس کیا اور پلک جھپکتے ہی اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ذہنی موجودگی کو نہیں کھویا، وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزے کو پکڑ لیا اور اسے اتنی سختی سے کھینچ لیا کہ مرید بن صدف جس نے اپنی بہادری اور زیادہ اعتماد پر فخر کیا تھا، نہ صرف نیزے پر اپنی گرفت کھو بیٹھا بلکہ اپنی کاٹھی پر توازن بھی کھو بیٹھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ کھینچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مرید زمین پر گر گیا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مرید کے گھوڑے کو اس قدر شدید زخمی کر دیا کہ یہ مزید کارروائی کے لیے نااہل تھا۔ شمر نے معمولی اور احتیاط سے عجیب پوزیشن کا مشاہدہ کیا تھا جس میں مرید کو رکھا گیا تھا۔ اگر اسے فوری مدد نہ ملی تو اس کی حالت خطرناک ہو جائے گی۔ چنانچہ شمر نے تیزی سے کام کیا اور سرے کا مرید کا ایک وفادار اور فرمانبردار خادم کو پکارا کہ وہ اپنے گھوڑے کو اپنے مالک کے پاس لے جائیں۔ سارقان نے شمر کے احکامات پر عمل کیا